السلام علیکم جی. گریس یعنی یونان کے ایک مشہور فلسفی گزرے جو کہ قبل مسیح 600-700 سال پہلے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آنے سے 600 سال پہلے آئے. اچھا، ان فلسفی کا نام تھا ہیراکلائٹس. ان کا فلسفہ یہ تھا کہ دنیا میں ہر چیز کنٹینیوسلی چینج ہوتی ہے، وہ ایک فکس حالت میں نہیں رہتی. کوئی بھی چیز آپ لے لیں، انسان کی زندگی لے لیں، زندگی سے جڑے ہوئے چیزوں کو لے لیں، وہ ہر وقت وقتاً فوقتاً حالات اور جذبات کی وجہ سے تبدیل ہوتے رہتے، فکس نہیں رہتے. یعنی اس فلسفے کو اگر میں انگریزی میں بیان کروں تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان فلکس، یعنی ہر چیز آگ کی مانند ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہے. ہیراکلائٹس نے ایک بڑی خوبصورت سی مثال دی کہ جیسے آگ ہے نا، آپ آگ کو دیکھتے تو وہ فکس نہیں رہتی، وہ اپنے کبھی شیپ کو ایسے چینج کرتی، کبھی ایسے چینج کرتی ہے، وہ اپنے ساخت کو کنٹینیوسلی تبدیل کرتا رہتا ہے. تو زندگی لے لیں یا زندگی سے ہر پیرامیٹر لے لیں، یار وہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ فکس نہیں رہتے. اچھا، اس فلسفے کو عقل میں رکھ کے، اپنی زندگی کو پڑھ کے، لوگوں کی زندگی کو آبزرو کر کے، یا کتابوں سے کچھ گزرے ہوئے بڑے لوگوں کی زندگی کو پڑھ کے میں نے اس فلسفے کو بڑا آبزرو کیا کہ یار ہر ایک انسان کی زندگی میں جو پیرامیٹرز ہے، کوئی بھی پیرامیٹر لے لیں، عقل لے لیں، شعور لے لیں، محبت لے لیں، ایمان لے لیں، وفا لے لیں، میچورٹی لے لیں، برداشت لے لیں، خوف لے لیں. اچھا، یہ وقتاً فوقتاً ویری کرتا ہے، انسان کے اندر ہی یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس ہر ایک پیرامیٹر کے اوپر ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ بنا کر کے اپنی ایک چھوٹی سی رائے دوں کہ ہر ایک چیز انسان کی زندگی میں آتی کیسی ہے، وقت سے یہ تبدیل کیسی ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً وہ ایوالو کیوں ہوتی ہے، وہ اپ گریڈ کیسی ہوتی ہے، کون سے ایسے ایکسٹرنل پیرامیٹرز ہے، فیکٹرز ہے جو کہ اس انسان کے اندر ان پیرامیٹرز کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں پہلی بار میں جو ہے وہ میں خوف کو ڈسکس کروں کہ خوف کیا ہے، انسان کی زندگی میں خوف کا کیا وہ رول ہے جو وہ پلے کرتا ہے. اچھا، میں نے کچھ اکثر لوگوں کو دیکھا جو کہ ایک چیز ہے وہ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور پھر اکثر کو دیکھا کہ اسی چیز سے جو پہلے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں وہ پھر بے خوف ہوتے ہیں. اچھا، اکثر کو تو میں نے ایسے پایا آبزرویشن سے، ٹھیک ہے، ڈیلی لائف، آپ جانتے ہیں لوگوں سے آپ کا ملنا جب زیادہ ہو، لوگوں سے آپ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے مختلف محفلوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو اگر آپ اوپن مائنڈنس سے اس انسانوں کو اگر آپ آبزرو کریں تو آپ یہ کنکلوژنز لازمی اس سے نکال سکتے ہیں. تو اکثر لوگوں کو میں نے تو پایا کہ وہ ہر وقت خوف زدہ، بھئی ہر چیز سے خوف زدہ، ہر ٹائم ہر چیز سے ان کو خوف آتا ہے. اچھا، اور بہت کم لوگوں کو، بلکہ کہنا یہ مناسب ہوگا کہ ان کو میں نے دیکھا نہیں ہے، ان کو میں نے پڑھا ضرور ہے، کیونکہ آج کل معاشرے میں میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے. وہ کم لوگ پھر ایسے ہیں جن کو کسی شے سے خوف نہیں ہوتا، بالکل بے خوف سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان 3-4 لوگوں کو آبزرو کرنے کے بعد یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ بھائی خوف ایک کانسٹنٹ چیز نہیں ہے کہ یار ایک چیز سے ہی خوف آنا ہے. یہ انسان ٹو انسان، ہیومن بینگز ٹو ہیومن بینگز یہ ویری کرتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے. اچھا، پہلے ذرا میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا جو کہ اکثر اوقات خوف زدہ ہوتے ہیں. میں نے کہا نا کہ اکثر لوگ تو ہر وقت خوف زدہ. اچھا، ان سب کو دیکھ کر کے میں نے ان سب میں سے ایک کامن سی چیز نکالی، ایک ایسی چیز نکالی جو سب کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں. ان سب میں نے ایک بات کیا کامن نکالی کہ وہ لوگ جو ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں وہ کس لیے رہتے ہیں؟ دراصل وہ لوگ جس شے سے وہ بے پناہ محبت رکھتے ہیں اسی شے سے ان کو سب سے زیادہ خوف آ رہا ہوتا ہے. اب اس میں بہت سی چیزیں، جیسے کہ انسان خود سے محبت رکھتا ہے. اگر کوئی انسان خود سے بے پناہ محبت ہو تو خود کے حوالے سے خوف آتا رہے گا. اگر والدین ہو
سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہے تو اولاد سے خوف آتا رہے گا. ایک بندہ ہے, دولت سے محبت ہے, دولت سے خوف آتا رہے گا اس کو. ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, اپنے اسٹیٹس, بس ایک سمری سے میں نے یہ نکالی, انسان کو جس شے سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی اس کو اس سے خوف آتا ہے. مثال لے لیں, میں نے کہا نا کہ ایک انسان ہے جو کہ, پہلی میں نے بات یہ چھیڑ دی کہ انسان ہے کہ جو کہ صرف خود سے محبت کرتا ہے. اچھا, جو صرف خود سے اور صرف خود سے ہی محبت رکھتے ہیں نا, ہر وقت خود کے حوالے سے خوف زدہ, بھائی مجھے کچھ ہو نہ جائے, اور بھائی میں ادھر جاؤں گا یہ کہوں گا تو مجھے کچھ ہو نہ جائے, خوف زدہ. اس محفل میں جاؤں گا, محفل میں بات کروں گا, لوگ مجھے اگنور کر دیں گے, اس اگنورنس سے خوف زدہ. کسی نے مجھ پہ مذاق کر دیا, اس سے خوف زدہ. صرف اپنی فکر. عقل نے ایک انسان کو اپنے محبت میں اتنا غرق کر دیتا ہے نا, عقل, یہ مائنڈ, کہ اس کو بس اپنے آپ سے جڑی ہر اگنورنس سے اسے خوف آتا ہے. دراصل مائنڈ کی ایک عجیب سی فلسفی ہے نفس کی, کہ وہ اپنے آپ میں ایک پرسنالٹی بنا لیتا ہے. بھائی تم فلانا ہو, تمہیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس تمہاری تذلیل ہو گئی, بھائی بس خوف آتا رہتا ہے. بہت مشہور ایک فلسفی تھے فرانس کے, رینی ڈیکارٹس ان کا نام تھا. انہوں نے ان کا علاج بھی بتایا. انہوں نے کہا یہ دراصل یہ سب, یہ جو نفس کی یا جو مائنڈ کی جو اسٹیٹس ہے, یہ سب illusions ہے, سب دھوکہ ہیں. وہ کہتے ہیں I think therefore I am, میں سوچتا ہوں تو میں ہوں. اور وہ انسان جو خود سے محبت رکھتے ہیں نا, وہ صرف اپنا ہی سوچتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہیں تو وہ ہوتے ہیں. اگر وہ سوچے نا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان کی زندگیوں سے جڑا ہوا خوف بھی نکل جاتا, سب کا سب خوف نکل جائے. انسان ہر وقت اپنا سوچتا ہے, وہ اتنا اپنے آپ سے خوف زدہ رہتا ہے. یار ادھر کیا ہو گیا مجھ سے, ادھر کیا ہو گیا, ہر ٹائم یہ. ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں, اس کو مائنڈ مت کر لینا, ٹھیک ہے, یہ ہم سب سے جڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یار جانور سے زیادہ جانور کی جو زنجیر ہے وہ مہنگی پڑ گئی. بھائی ہوتا ہے نا, ہم اتنے ہیں نہیں, لیکن خود کو سوچ سوچ کے خود کی پرسنالٹی اپنے مائنڈ میں اس قدر کنسٹرکٹ کی ہے کہ ہمیں اپنی پرسنالٹی اتنی بڑی نظر آتی ہے کہ بس ہمیں اپنے آپ سے پھر ہر وقت خوف سا رہتا ہے, بس مجھے کچھ ہو نہ جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بھائی خود کا خیال نہ رکھے. دیکھیں, بات کو نہ ایکسٹریم پہ لے کے جائے, نہ کم سے کم سطح پہ لے کے جائے, برابر رکھے, برابر. ہاں, خود کا خیال رکھے بھائی, خود کا خیال رکھنا تو فرض ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں کہ بھائی میں جہاں جا رہا ہوں, جہاں در پدر ہو رہا ہوں, بھائی چونکہ مجھے تو اپنے پرسنالٹی کہیں نہیں سوچنا تو میں پھر بے خوف رہوں گا جو بھی مجھے ہو جائے. نہیں, یہ بھی تو خلاف ہے نا, انسان کی انسانیت کے خلاف ہے, وہ بیسک پیرامیٹرز کے خلاف ہے. اپنا بھی سوچے, لیکن اپنا اتنا نہ سوچے کہ اپنا سر درد بن جائے. اچھا, دوسرے لوگ, وہ والدین جو اولاد سے محبت رکھتے ہیں, ان کو ان سے خوف آتا ہے. یار اس بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے, یار بیٹی جا رہی کسی اور کے گھر, اسے کچھ کہہ نہ دے, خوف سا رہتا ہے, ہر وقت خوف, کیونکہ محبت زیادہ ہے نا. اگر والدین صرف اپنا فرض ادا کریں, میں یہ نہیں کہتا یار کہ آپ اولاد سے بے خوف ہو, ہاں آپ, ظاہری سی بات ہے, ایک رشتہ ہے, آپ اپنے فرائض ادا کریں 100%, ان کو سکھائے کیا چیز ہے کیا نہیں, جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے وہ ان چیزوں سے ان کو روکیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد توکل والا کام کریں, پھر بے خوف ہو جائیں آپ. ٹھیک ہے نا. وہ اس کے بعد آپ نے جو اپنا فرض ادا کیا, اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کریں. توکل کیا ہے؟ توکل یہ کہ آپ نے اپنا 100% دے دیا ان کی تربیت پہ, ان کے خیال رکھنے پہ, ان کو بتانے میں کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے. اس کے بعد کہ اب آپ کے اوپر ہے. اب یہ ان کی قسمت ہے, کوئی غم ان کی زندگیوں میں آ سکتا ہے, کوئی کرم ان کی زندگیوں میں آ سکتا ہے. پھر راضی برضا ہو جائے کہ اس ذات کا کرم میرے اولاد پہ کرم ہے اور اس کا ستم بھی کرم ہے. کیونکہ آپ نہیں جانتے نا کہ
کہ اللہ پاک جو کر رہا ہے وہ آپ کو تو بے شک یہ وقت میں ستم نظر آ رہا ہوگا، لیکن بیہائنڈ دا بارز یا بیہائنڈ دا وال ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ چیز اچھی ہو جائے. ہماری بصیرت تو اتنی نہیں ہے نا. تو اولاد سے پھر جو یہ خوف آتا ہے وہ پھر ایسے ہی آتا ہے، بس آپ اپنا فرض ادا کریں اس کے بعد بے خوف ہو جائے. اچھا، اسی طریقے سے تیسرے قسم کے لوگ جو دولت سے محبت رکھتے ہیں، صرف دولت سے محبت، یار بس کمانا ہے، یہ کماؤ، یہاں پہ مت خرچ کرو، یہ بس خوف سا رہتا ہے، ہر وقت خوف سا، یار یہ مجھ سے کچھ ہونا چاہیے، دولت نہ چلی جائے، اس کے بعد کیا ہوگا، بس میں نے کمانا ہے، ہر وقت خوف سا رہتا ہے. محبت ہے نا دولت سے، تو خوف بھی اس کے جانے کا خوف بھی رہے گا اور اس کے نہ آنے کا بھی خوف رہے گا. واصف علی واصف کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، کہ پہلے زمانے میں لوگ کماتے تھے تاکہ وہ جی سکے، آج کل لوگ جیتے ہیں تاکہ وہ کما سکے. بڑا گہرا جملہ ہے اور یہ واقعی سچ ہے. پہلے اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، ہم جانتے ہیں اس چیز کو. اچھا، وہ سوچنے لگے یار کہ پہاڑوں کی زندگی جو ہے نا وہ بڑی سخت ہے. میدانوں میں چلتے ہیں، میدانوں میں شیلٹرز بناتے ہیں. شیلٹرز یعنی بس صرف سایہ سر کے اوپر کہ ہم بس محفوظ رہ سکے. وہ میدانوں میں ایسے گھر بناتے ہیں. کیا ہم آج ایسے گھر صرف شیلٹر کے لیے بناتے ہیں؟ نہیں، ہمیں شیلٹر کے ساتھ کمفرٹ بھی چاہیے، پیس آف مائنڈ بھی چاہیے، لگژریس اپارٹمنٹس، لگژریس چیزیں بھی چاہیے، ڈیکوریشن بھی چاہیے، لوگوں سے کچھ تعریفیں بھی سننا چاہیے کہ یار کیا گھر بنا ہے. آیا نا فرق؟ اچھا، تو واصف علی واصف نے کہا نا کہ لوگ پہلے کماتے تھے تاکہ وہ جی سکے اور اب جیتے ہیں تاکہ کما سکے. اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ کمفرٹ نہ لیں. کمفرٹ کس کو نہیں چاہیے؟ پیس آف مائنڈ کس کو نہیں چاہیے؟ اچھا، اگر کس کو نہیں چاہیے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا کہ ایکسٹریم پہ مت جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو پیشن نہ بنائیں، اس دولت کو کمانے کی، اس دولت کو محبت نہ بنائیں. نا بات تو یہ ہماری سٹارٹ میں ہوئی کہ جو محبت جس چیز سے ہوگی اسی شے سے خوف آتا رہے گا. کمائیں ضرور، پیشن نہ بنائیں، محبت نہ بنائیں اس کو. ایک انسان جوانی میں صرف کماتا ہے، بڑھاپے میں دسترخوان برے کے برے کر دیتا ہے. وہ دسترخوان اس میں ایک چیز کی کمی نہیں رہتی دسترخوان میں، لیکن اس عمر میں پھر زبان کا ذائقہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے رو برو اس عمر میں صرف گلاب ہی ہوں گے، کیونکہ ساری جوانی تو کمانے میں گزار لی نا. لیکن اس وقت وہ سونگنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی بھائی، اس کھانے سے وہ طاقت ہی ختم ہو جائے گی، اس نیند سے وہ راحت ہی نکل جائے گی. تو کیا فائدہ اسے کمانے کا؟ کیونکہ محبت ہے. ہاں، ضرورت تک اس کو کر لیں. میں بڑے موٹیویشن سپیکرز کو سنتا ہوں، بھائی زندگی میں کماؤ کیسے، یعنی آپ بڑے وہ بن جاؤ گے، بڑے پیسے کمانے والے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، اپنے مائنڈ سیٹ میں وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو بھی تو آپ دیکھیں نا کہ سب سے جو پراسپرس ہمارے پاس ملک و ممالک ہے جہاں پہ ٹھیک ہے روزگار سب کچھ وہ ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ تو آپ کو تو سوسائڈز ملتے ہیں نا سب سے زیادہ. سشانت سنگھ راجپوت کے پاس کیا نہیں تھا، ہو گیا نا سوسائڈ، کر لیا نا اس نے. پیس آف مائنڈ نہیں ہے بھائی. تو پیس آف مائنڈ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسوں سے مل جانی ہے. جائے بڑا پڑا ہے یورپ اس چیز سے، یو ایس اے بڑا پڑا ہے، روزگار ہر چیز ہے. وہ لوگ حیران ہیں، سیشن سنتے، اسپرچول سیشن سنتے ہر وقت، یار کیسے سکون آئے، کیسے بے خوف زندگی ہو. تو یہ چیز سلوشن نہیں ہے. ہاں، کمفرٹ کی طرف جائیں، محنت کریں، آپ کو کمفرٹ ملے، پیشن نہ بنائیں اس چیز کو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے میں نے جن کو خوف کسی سے اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. میں نے اپنے مرشد سے سیکھی یہ بات، کتاب سے سیکھی میں نے یہ بات، کہ جن کو خوف زدہ کیا جائے گا ان سے ضرور خوف آئے گا. ہوتا ہے نا کہ کبھی ایک امیر سے آدمی بیٹھا ہو گاڑی میں، کوئی غریب آتے کہ یار کچھ دو، اس کے ذہن میں یہ آتا ہے پہلے یار چھوڑ دو میں نہیں دیتا، پھر کہتا ہے نہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بدوا نہ لگ جائے. ہے طاقتور یہ،
ڈانٹتا ہے پہلے, نہیں جاؤ تنگ نہیں کرو, پھر اچانک دل میں خیال آتا ہے, میں نے ایکسپیرینس کی اس چیز کو, یار ایسے نہیں بدوا نہ لگ جائے اس کی. جن کو خوف زدہ کر رہے ہیں ان سے خوف بھی آ رہا ہے. ظالم مظلوم پہ جب ظلم کرتے تو ظالم کے دل میں ضرور خوف آتا ہے بھائی, ضرور آتا ہے خوف. ایران امریکہ کے بیچ ٹینشن سٹارٹ ہے سپر پاور امریکہ, سب جانتے ہیں. امریکن ریولوشن کے بعد سب سے جو پروگریس کی ہے نا کسی ملک نے, وہ امریکہ نے خود ہی کی ہے. کسی ملک نے پروگریس اتنی نہیں کی. امریکہ نے جب برٹش کالونی سے آزادی لی نا امریکن ریولوشن کے بعد, پراسپیرٹی میں سب سے آگے وہ ہے, سپر پاور. ایران کچھ نہیں ہے اس وقت, موجودہ وقت میں, مگر خوف اس کو ضرور ہے ایران سے. تو جن کو خوف زدہ کیا جائے گا ان سے خوف آئے گا بھائی. اچھا, کچھ اور قسم کے لوگ جو کہ آپ کے موجودہ لیول کو دیکھ کر کے آپ سے کچھ جیلس سے ہو جاتے ہیں, پھر وہ جیلسی ان کے دل میں آ کے ان کے شکل پہ دکھتی ہے, آپ کو ان سے بھی خوف آتا ہے. تو نا اکثر اوقات آپ کسی کی شکل کو دیکھتے ہیں یار, آپ محسوس کرتے ہیں یار کہ وہ اس چیز سے ڈپرائیوڈ ہے, قصور اس کا نہیں ہے, قصور آپ کا ہے, کہ آپ اس کو دکھا رہے ہو کہ میرے پاس کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو اس کی شکل پہ جو ہمیں تاثرات نظر آتے ہیں وہ ہمیں خوف زدہ کرتے کہ یار یہ اس کے اندر کیوں یہ اس طرح کا وہ ہوا. تو کچھ ان سے بھی خوف آتا ہے. اچھا, خوف کا ایک دوسرا وہ بھی سن لے کہ خوف اور کیوں آتا ہے. یہ بہت خوبصورت سی بات ہے کہ گناہگار جب گناہ کرتے ہیں اس کو بھی خوف آتا ہے, لیکن وہ گناہگار کے اندر خوف اس وقت آئے گا اگر اس کے اندر احساس گناہ ہو اور وہ گناہ کو چھوڑ نہ سکتا ہو. یہ بھی میں نے اپنے مرشد سے سیکھی, استاد سے سیکھی یہ بات, واصف علی واصف سے میں نے یہ بات سیکھی کہ گناہ گار جب گناہ کرتا ہے, ہاں اگر اس کے دل میں احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور وہ گناہ چھوڑ نہ پا رہا ہوں تو اس کے دل میں خوف آتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. یہ عجیب ڈائنامکس ہے خدا کی کہ اللہ پاک ان کے دل میں خوف ڈالتا ہے کہ وہ ان گناہ کو چھوڑ دے. سائیکولوجی ہی ایسی کنسٹرکٹ کی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کتاب میں پڑھیں کہ بھائی یہ چیز گناہ ہے, غلط ہے. انسان کی سائیکولوجی خود بخود اسے بتاتی ہے کہ یار یہ چیز گناہ ہے, اور اس کو خوف دلاتی ہے وہ چیز بار بار کہ وہ انسان اس خوف کی وجہ سے توبہ کر لے, اس گناہ سے بچ جائے. بڑی خوبصورت بات ہے, بڑی خوبصورت سائیکولوجی خدا نے ڈیزائن کی ہے. خود بخود انسان کو پتہ چلتا ہے, وہ کچھ پڑھے نہ پڑھے, خود بخود اس کو پتہ چلتا ہے یار کہ یار یہ شے گناہ ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کا میں نے کہا کہ یار ان کو اکثر اوقات ہر چیز سے خوف آتا ہے. ان کو میں ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں. میں نے اپنی تھیسس میں ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھا. وہ جو خود سے محبت رکھتے ہیں خوف آتا ہے خود سے, وہ جو اولاد سے محبت رکھتے ہیں اولاد سے خوف آتا ہے. اچھا, وہ جو گناہ کرتے ہیں گناہ سے خوف آتا ہے, احساس گناہ ہونا چاہیے. وہ دولت سے محبت رکھتے ہیں دولت سے خوف آتا ہے. اچھا, ہمراز دوست اگر ناراض ہو جائے تو بھی خوف آئے گا. ٹھیک ہے, کسی کو مظلوم کو خوف زدہ کر رہے ہیں تو اس سے بھی خوف آئے گا. یہ سب ایک سائڈ پہ, سب کے سب ایک سائڈ پہ. اور ان سب میں ایک چیز ہم نے یہ کامن پائی کہ ایک تو یہ ان چیزوں سے محبت rکھتے ہیں, لہٰذا وہی وجہ ان کی خوف کی بن جاتی ہے. صحیح ہے. اب ایک دوسرے قسم کے لوگ جن کو میں ان سب سے اوپر مانتا ہوں, جتنے لوگ ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں تھیسس میں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو خوف دو وجوہات کی وجہ سے آیا. ایک اس چیز سے محبت, پھر اس چیز میں رہنما ہونے والا ایک خطرناک سا واقعہ, اس کے لیے خوف زدہ رہتے ہیں. کیا مطلب کہ اگر انسان کو, میں نے کہا نا کہ اگر خود سے محبت ہے تو خود سے کب خوف, کس چیز کا اس سے خوف ہوگا کہ یار مجھے کچھ ہو نہ جائے, ایسے حالات نہ آ جائے جس میں مر جاؤں, جس میں مجھے کچھ ہو جائے, جس میں مجھے کسی نے مجھے کوئی باتیں سنا دی. تو دیکھیں وہ ایک سچویشن سے خوف زدہ ہو رہا ہے. اچھا, اس طریقے سے والد یا کوئی والدین ہو, وہ چونکہ اولاد سے محبت رکھتے ہیں تو وہ سچویشن سے خوف زدہ ہوتے ہیں, یار میرے اولاد کے اوپر کچھ ہو نہ جائے, کچھ غلط نہ ہو ان کے ساتھ, کچھ ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہ ہو. تو سچویشن, پہلے محبت نے خوف پیدا کیا. خوف کس چیز کا؟ سچویشن کا خوف کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو دو چیزیں کامن ہوئی نا, ایک حالات, ایک محبت, اور محبت کی وجہ سے آنے والے حالات کا خوف. یہ سب ان کو میں نے ایک سائڈ پہ رکھا.
اب دوسرے سائڈ پہ وہ لوگ جن کو میں کہتا ہوں کہ یار ان سب سے یہ بڑے اوپر ہے، وہ کون ہے؟ وہ لوگ حالات سے خوف نہیں رکھتے، چونکہ ان کو ان چیزوں سے محبت ہے ہی نہیں جن سے خوف نکلتا ہے۔ وہ صرف اس وقت وہ لوگ صرف خوفزدہ ہوتے ہیں جب وہ ایسا کام کر رہے ہوں جو کام ان کی نیت اور ان کے ضمیر کے خلاف ہو۔ چونکہ میں ان لوگوں کو بڑا کہہ رہا ہوں، اٹ مینس کہ یار ان کے اندر ایمان ہے، اور اچھا زبردست اسٹرانگ ایمان ہے۔ وہ لوگ حالات سے ماورا ہے، حالات سے خوف زدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ان ایکشن سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو ایکشنز، جو حرکات ان کے نیت اور ان کے ضمیر کے خلاف ہو۔ اب میرا ایک اوپینین ہے کہ ضمیر ایک ایسی آواز ہے جس کو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یار یہ شاید یہ خدا تمہیں یہ بات کر رہا ہے۔ جب بندہ ایمان کی حالت میں ہو نا تو اکثر چیزوں سے وہ رکتا ہے، کہتا ہے یار ضمیر نے میرے اجازت نہیں دی۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے، اوپینین ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ بھائی میری بات صحیح ہے، اوپینین ہے ایک۔ میں کہتا ہوں یار وہ آواز شاید وہ خدا کہہ رہا ہے، یار نہیں کرو یہ۔ اچھا، تو وہ لوگ جو ایمان والے وہ کام کرتے وقت وہ صرف خوفزدہ ہوتے ہیں جس کام میں ان کا نیت، ان کا ضمیر ان کا ساتھ نہیں دیتا، حالات بے شک جو ہو۔ ہمارے پاس بہت مثالیں ہیں، بہت مثالیں۔ لے لیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، لے لیں کہ وہ جب کتنے دروازے تھے، ان دروازوں میں جب دروازے جو زلیخا نے پھر بند کیے، پھر واپسی میں وہ دروازے کھلتے گئے۔ جب وہ آئے تو سامنے وہ زلیخا کے شور کھڑے تھے، اور زلیخا نے سامنے سب کے سامنے الزام لگا دیا کہ بھائی انہوں نے مجھ سے کوشش کی اس چیز کی۔ اب حالات خوفناک تھے، یوسف بے خوف تھے۔ کیوں؟ حالات تو خوف زدہ ہے، لیکن اندر سے ضمیر نے جواب دیا یار غلط نہیں کیے۔ تو حالات خوف کے تھے لیکن بے خوف۔ مثال لے لے منصور حلاج کی، وقت کے تمام اسکالرز نے، ملاؤں نے کہہ دیا بھائی اس کو دار پہ چڑھاؤ، اس کو سزائے موت دو، لیکن دار پہ چڑھتے وقت موت سامنے، لیکن چہرے پہ ایک ہنسی ہے، ایک اسمائل ہے۔ حالات خوف زدہ ہے لیکن اندر سے وہ چیز جو ضمیر اس کو کہہ رہی تھی نا، یہ اس کے خلاف نہیں تھا، تو خوف زدہ بھی نہیں تھا۔ اور کیا پشتون کے ایک بہت بڑے فلسفر خان عبدالغنی خان نے ایک شعر لکھا، نوو لیونائی منصور پا خود کی ہو خوشالو، نوو لیونائی منصور پا خود کی ہو خوشالو، سخو یہ لدلیو زکا خو پردار خود۔ یعنی منصور کوئی پاگل نہیں تھا، وہ اپنی خودی میں تھا اور خوش تھا۔ اسی خوشی کی ہی وجہ سے اس نے کسی چیز کو دیکھا، اس کے ضمیر نے کسی ریالٹی کو دیکھا ہے، اور بے شک حالات دار کے تھے، مرنے والا تھا، بے خوف جا رہے۔ بھائی سقراط لے لیں، سقراط بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 450 سال پہلے آئے۔ کہا بھائی لوگوں کے شہر ایتھنز میں گھومتا پھرتا، بھائی نہیں مانتا میں، کیا تم لوگ بات کرتے ہو، ایک نہیں دو، کتنے خدا ہیں؟ چونکہ گریس یونان میں اس وقت مختلف خدا کا کنسپٹ تھا، کہتے میں نہیں مانتا بھائی، کیا تم کہہ رہے ہو، اپولو تمہارا خدا ہے، زیوس تمہارا خدا ہے، سمندر تمہارا خدا ہے، سورج تمہارا خدا ہے۔ ڈیبیٹ کرو، کوشچنز پہ آؤ، جواب دو۔ کیا تم لوگوں نے یہ اسپارٹنز اور یہ گریس میں یہ اپنے نفس کے تابعوں کے حملے کر رہے ہو ایک دوسرے پر، ادھر سے زمینیں قبضہ کرنا چاہتے ہو، دنیا کو، یہ بڑے اس کے اوپر بھی ایک دن انشاءاللہ بات کریں گے کہ کیا حالات تھے اس وقت کے۔ تو خیر، وقت کے عدالت نے سقراط کو سزائے موت سنا دی کہ بھائی تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، ان کو خداؤں سے دور کر رہے ہو۔ پیالے میں زہر تھا، پتا تھا سقراط کو اس پیالے میں زہر ہے، آس پاس یہ پلاٹو بیٹھا ہوا ہے، اینٹسٹینز بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑے بڑے فلسفی بیٹھے ہیں، بہت بڑے بڑے، سب نے کہا سقراط اس کو زہر کو مت پیو یار، ہم تمہارے لیے راستہ نکالتے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سقراط نے یوں پیالہ کر کے کہا کہ اگر آج نے سقراط اس زہر کو نہ پیا تو وہ زندگی بھر مر جائے گا، اور اگر وہ اس کو پیتا ہے تو وہ زندگی بھر جیے گا۔ اور یوں ایک انگلی پکڑی تھی کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے۔ تو حالات مرنے کے ہیں، خوف نہیں ہے بھائی، کیونکہ نیت ساتھ دے رہا ہے۔ لے لینا دوسری مثال مسجد زرار کی،
ہے تو مسجد، سب بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، دکھنے میں تو اچھا عمل ہو رہا ہے نا بھائی، لیکن اندر نیت سے خوف آ رہا تھا، کیونکہ وہ منافق تھے، مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پلاننگز کر رہے تھے، اور دل میں خوف تھا یار کوئی دیکھ نہ لے، کر تو رہے اچھا کام، مسجد میں بیٹھے بھائی۔ تو وہ لوگ جو کام کرے، جو کہ ضمیر ان کا ساتھ نہ دے، ان لوگ کے اندر خوف پیدا ضرور ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا کے بہت بڑے بڑے ولی نیت پہ کام کرتے ہیں بھائی، اندر کی دنیا میں کام کرتے ہیں، اندر کی دنیا میں کام کریں گے تو باہر کی دنیا خود خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ جو بیج ہوتا ہے نا، کسی درخت کو اگر سٹرونگ بنانا ہے تو سٹرونگ درخت کے لیے وہ آپ جب اس بیج کو اس مٹی کے اندر ڈالتے ہو تو پہلے اس کے روٹس بنتے ہیں، جڑیں بنتی ہیں ان کی، اندر سے کام شروع ہوتے ہیں بھائی، اندر سے کام شروع ہوتا ہے۔ جب آپ ایک انڈے کو باہر سے توڑیں تو کچھ نہیں نکلے گا، ایک انڈا ہی نکلے گا۔ نیو لائف، نیو چیز کو ڈسکور کرنے کے لیے آپ کو انڈا نہیں توڑنا، انڈے کو اندر سے خود اپنے آپ کو توڑوانا ہے۔ نیو لائف کو وہ ڈسکور کر رہے ہیں نا، تو اندر کی دنیا پہ وہ کام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے تو کہ اقبال کے بڑے بڑے شعر ہیں کہ ہزار خوف ہو مگر ہو زباں دل کی رفیق، ہزار خوف ہو مگر ہو زباں دل کی رفیق، یہی رہا ازل سے قلندروں کا طریق۔ بہت خوبصورت شعر کہا ہے علامہ اقبال نے۔ پھر من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت آت ہاتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چاؤ ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ میں نے دیکھے شیخ و برہمن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا ندن۔ تو علامہ اقبال نے یہ شاعری ویسی نہیں کی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو میں نے اپنے ایک رائے دی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یار یہ رائے ہے، نہ چیزوں کو ایکسٹریم پہ لے کے جایا جائے، نہ اس کو لیسٹ پہ لے کے جایا جائے، برابر ہی رکھیں، میانہ روی رکھیں، ہر چیز میں میانہ روی۔ حدیثیں ویسی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کچھ ہے ان کے پیچھے، بیچ میں رکھنا بھائی، بیلنس رکھنا چیزوں کو، نہ ایکسٹریم پہ لے کے جاؤ نہ لیسٹ پہ لے کے جاؤ، لیٹس ہیو دا بیلنس بٹوین دا تھنگس، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، اب یہ خوف زندگی سے جائے گا کیسے؟ اس کا علاج بھی تو کرنا ہے نا۔ اب جیسے لوہے کو کاٹتا ہے، زندگی کے سارے خوف کو بے خوف ہونے کے لیے ایک خوف ضروری ہے، اور وہ خوف ہے خوف خدا۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ پہ بات کریں گے، ٹھیک؟ مجھے لگ رہا ہے ایپیسوڈ کافی بڑا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ پہ اس پہ بات کریں گے کہ بھائی زندگی کے ان چھوٹے موٹے خوف سے بے خوف ہونے کے لیے وہ کون سا ضروری خوف ہے جو اپنے اندر لے کے آیا جائے، جس سے ہم لوگ ان سب خوف سے باہر نکلے۔ آپ نے مجھے سنا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔